سامنے کھڑا کیا تاکہ خدا کا پاک سخن آپ کے سامنے پیش کر سکوں. خدا کا وہ کلام جو بند گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے, خدا کا وہ کلام جو دو دھاری تلوار کی مانند, خدا کا وہ کلام جو سونے چاندی کے ہزاروں قیمتی سکوں سے بھی زیادہ مانند قیمتی, خدا کا وہ کلام جس کے بارے میں لکھا ہے شیرین شہد کے ٹکوں سے بھی زیادہ شیرین, خدا کا وہ کلام جس کے بارے میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا, یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. صبح چاہے تو خدا باپ کے لیے, یسوع المسیح کے لیے, روح القدس خدا روح القدس کے لیے, خدا کی پاک شریعت, خدا کے پاک فضل, تحریری خدا بائبل مقدس کے لیے, اور اپنے لیے ایک بار زوردار تالیاں بجاتے. خدا تیرا شکر ہو, تیرے نام کی تعریف ہو. عزیزو, آج کا کلام ہے خدا روزہ پر, اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے الہی روزہ اور انسانی روزہ. کیا ہے ٹاپک آج کا؟ الہی روزہ اور انسانی روزہ. الہی روزہ سمجھتے, الہی کسے کہتے ہیں؟ الہی روحانی, جو خدا کی طرف سے, آسمانی, روحانی, خدائی, خدا کی طرف سے, ببلیکل بائبل کی طرف سے. اور ایک روزہ ہے جو انسانی روزہ ہے. تو عزیزو, ہم بڑے آہستہ سے چلیں گے, اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے خیر و برکات سے نوازے. اور میں شکر گزار ہوں بھائی سیباسٹین بھائی کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ ان کے وسیلہ سے کتنے لوگ برکت پائیں گے. آمین. کتنے لوگ برکت پائیں گے؟ سبھی پائیں گے. یہاں پہ تو جو بیٹھے ہیں آن لائن ویورز, ہمارے آن لائن جو کلیسیاں ہیں, چاہے وہ فیس بک پہ ہو, چاہے انسٹاگرام پہ ہو, چاہے یوٹیوب پہ ہو, چاہے واٹس ایپ پہ ہو, چاہے ٹک ٹاک پہ ہو, سبھی برکت پائیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آج کا یہ کلام پوری دنیا میں دیکھا جائے گا. ہاللیلویا. خدا تیرا شکر ہو, تیرے نام کی تعریف ہو. And I'm also very thankful to the brother Sebastian, اور خاص کر اس گھر جس نے آج کی رفاقت کو قائم اور دائم رکھا. ہاللیلویا. عزیزو, آج کا کلام خدا الہی روزہ اور انسانی روزہ, اور آیت مقدسہ ہم دیکھیں گے. مقدس سلطان العارفین, محبت کے رسول یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ کی کتاب, اس کا آخری باب 21واں باب اور اس کی 18ویں سے 19ویں آیت. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اونچی آواز سے پڑھ سکتا ہے. اور خداوند کے کلام میں مرقوم ہے, کھڑے ہو. اوکے. میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا, اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا. کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. خدا کا شکر ہو. آمین. عزیزو, آج کا کلام خدا میں آپ کے سامنے آسان لفظوں میں اس آیت کو جو اس طباق میں مرقوم ہے پیش کیے دیتا ہوں کہ ایسا انسان کہ جڑا کلام خدا چ بدائے گا, یا ایسا انسان جڑا کلام خدا چ کٹائے گا, اس کا نام خدا کی بادشاہی سے ہٹا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ایسا ہی ہے, بالکل آسان لفظوں میں, اور خدا کا کلام نہایت ہی آسان ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, آپ یہ مت سوچئے گا میں آپ سے بڑا ہوں یا آپ سے چھوٹا ہوں. آپ مجھ سے سیکھیے گا, میں آپ کو سکھاؤں گا, مجھے سمجھائیے گا, میں آپ کو سمجھاؤں گا, اور اگر ہمیں سمجھنا ہے تو خدا کا روح ہے جو ہمیں سمجھائے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو عزیزو, زندہ خدا فرماتا ہے کہ جو اس کلام میں سے ایک نقطہ بھی بڑھائے ایک نقطہ بھی گھٹائے وہ دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا. ہم سے جون جولائی کی آگ برداشت نہیں ہوتی, حالانکہ وہ ڈائریکٹ آگ بھی پڑ رہی ہوتی. چولہے دی آگ جے ہلکی جی لگ جائے تو کیسا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں, ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں ہمارا خدا برحق ہے, وہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. کیسے برداشت کریں گے؟ اور عبدالآباد جلتے ہی رہیں گے. اس کا مطلب ہے یہ بڑا کام سیریس ہے. It is not a joke. آپ اسے لائٹ نہیں لے سکتے, آپ اسے بہت زیادہ اسٹرکٹلی لیں گے.
کلام خدا میں نہ بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آیت پہلے پڑھی ہوئی ہے؟ ہاتھ کر کے جواب دے سکتے ہیں. جے مسیح کی میجورٹی نے پڑھی ہوئی ہے. یہ مکاشفہ کی کتاب. اور آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی یہ کہیں کہا گیا ہے، شاید لفظوں کو تھوڑا نرم سخت کر کے. جانتے ہیں کہاں کہا گیا؟ آسان لفظوں میں بتاتا ہوں. نا کلام سے بتایا جاتے نا بتایا استثنا کی کتاب میں لکھا ہے. اس سے پہلے خروج کی کتاب میں لکھا ہے. آگے چلے جائیں ایوب نبی کی کتاب میں لکھا ہے. اینڈ تے آگے مکاشفہ چلے گا. تو سارا چلے گا. مقصد ہی کوئی ایک جناب بتائے گا یا کٹائے گا جائے گا واقع ایسے ہی ہے. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو بڑھائے گا یا گھٹائے گا اس کی ایک ہی سزا ہے. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، بڑھانا یا گھٹانا اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بائبل میں نہیں لکھا ہوا اپنی طرف سے بتانا یا گھٹانا، جو بائبل میں نہیں لکھا ہوا. مثال کے طور پہ بڑھانا یا گھٹانا کسے کہتے ہیں؟ جیسے بائبل میں جو بائبل میں نہیں لکھا ہوا ہم وہ سکھائیں. مثال کے طور پہ کیا بائبل میں نہیں لکھا ہوا کیا سکھاتے ہیں؟ جیسے پاسٹر کہتے ہیں کہ بائبل میں 40 روزے رکھنا ہم پہ فرض ہے، جو میری بات ہوتی ہے. میں نے بولا دکھائیں، میں 50,000 پہ دوں گا. دکھائیں 40,000 پہ دوں گا 50. اچھا اور کوئی ایسا کلام میں کیا نہیں ہے اور ہمیں سکھایا جاتا ہے؟ غیر زبان بائبل مقدس کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بغیر آپ منادی کر ہی نہیں سکتے. روزری اور غیر زبان وہ نہیں جو آپ کلیسیاؤں میں دیکھتے ہیں. غیر زبان وہ جو بائبل میں لکھی ہے. میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں. آپ بولتے کہ نہیں سر؟ اردو انگلش ہم سارے بولتے ہیں. ورسز پنجابی زبان ہے، اردو انگلش بول رہے ہیں. ابھی ترجمہ بھی دے دیں. جیسے روزری ہے، یاد رکھیے گا روزری ہے. آپ کو دیکھا آپ نے ہمارے دین اسلام کے بہن بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ کا یسوع پیدا ہوا ہے. کیسے پیدا ہوا ہے؟ کہ آپ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب اس کی شادی ہوئی. سنا ہے آپ نے؟ جی جی سنا ہے میں. وہ صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں؟ غلط ہے. گہرائی میں تھوڑا جائیں. اگر میں کہوں کہ مقدسہ ماں مریم کا زندہ آسمان پہ اٹھایا جانا اور آسمان پر اس کی تاج پوشی، تو پھر وہ صحیح کہتے ہیں کہ غلط کہتے ہیں؟ بھئی ایک بادشاہ ہے خدا، یہوہ خدا. تو آسمان تے ایک لیڈیز تھی ہوئی تاج پوشی جڑی نہایت مقدس، اور انہوں تاج پہنایا گیا، مہارانی بنایا گیا. ایک بادشاہ ایک مہارانی. اور غیر قوم کہتی ہے کہ آپ کا یسوع پیدا ہوا ہے خدا کا بیٹا، کس طرح آپ کی شادی ہوئی. تو صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے؟ وہ 100% صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو جو دکھایا جا رہا ہے آپ نے جو ان کو دکھایا بتایا وہ تو بیچارے وہی بول رہے ہیں. روزوں کے عام میں آپ کو بولا جائے گا ہے تو تویری پکی کھاتے کہ نہیں؟ بولتے کہ نہیں؟ یا چلے آپ اتنا لمبا روزہ رکھتے ہیں اور پانی کو پیتے ہوں گے، تو وہ صحیح کہہ رہے ہوتے غلط کہہ رہے ہوتے؟ وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ ہی نے تو انہیں بتایا ہے آپ کے گوئنز جو ہے رومن کیتھولکس گوئنز ہمارے تو علاقے کے ساتھ رہتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. تیسری بات آخری سمجھانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں بائبل بدل گئی ہے. صحیح کہتے ہیں کہ غلط کہتے ہیں؟ اپنے مطابق صحیح کہہ رہے ہیں. 7 کتابیں زیادہ آج یہ کتابیں بدل کتابیں دوجی میں چھاپ ہاں. تو وہ آپ لفظ تو دور کی بات کتابیں بڑھائی ہوئی ہیں آپ نے. تو یہ انہوں مسلمان آیا ہندوات نہیں بتائیں گے کس نے پڑھائی؟ ان لوگوں نے جن کو آپ ہدیے دیتے ہیں، ہمارے خاصوں میں بڑھائی ہیں جو باپ ہوتے ہیں وہ بڑھاتے ہیں. اب آپ سوچیں بائبل میں کچھ ہے، ہم آگے کچھ بیان کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں بڑھانا اور گھٹانا، اور اس کی معافی نہیں ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کی معافی نہیں ہے. وہ بلا کیا ہے؟ جو روح کے خلاف گناہ ہے. اور جو روح کے خلاف گناہ ہے، کوئی روح کو آگے گالیاں تو نہیں دیتا. خدا کے پاک روح کو آپ نے دیکھا کبھی کوئی گالی دیتا؟ کوئی بھی نہیں دیتا. تو پھر یہ گناہ کون سا ہے جس کی معافی نہیں ہے؟ یہ وہ گناہ ہے جو خدا کے پاک روح کے خلاف ہے. اور وہ گناہ یہ ہے کہ خدا کے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ پورا کلام خدا کے پاک روح سے لکھا ہے. اس میں سے جو بڑھائے گا، اور آپ کے سامنے اسے بتا بھی دیا کہ پاک روح نے لکھا ہے، اور اے تو جڑا بتائے گا کٹائے گا اور گناہ معاف نہیں ہے. غیر قوموں کو خدا معاف کر دیتا ہے. پولوس رسول جب سیموئیل تھے، ساؤل تھے، اس کے گناہوں کو قتلوں کو معاف کر دیا. کلیسیا کے لوگوں کو مارتا تھا، قتل کر دیتا تھا، اس کو معاف کر دیا. غیر قوم جو غیر معبود کو مانتے، خدا کو مانتے نہیں، ان کو معاف کر دیتا ہے. پر ایرے وچ جڑا بتائے گا کٹائے گا پوری معافی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم کہتے ہیں، دیکھا بھی ہم نے کہ خادموں کی زیادہ تر اولاد جو ہے وہ
मैली ही होती है, मतलब उन्होंने काम दुनिया नालों वक्रे ही होंगे ने। अक्सर आपने सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा, सारे खादमे नहीं बस बतेरों के ऐसे ही होते हैं। पता है क्यों? उन्हें जिन्हें ना मटका लाया होता है ना, वो फिर थी दोस्त को आता है, वो दिखाता है आपको कि तुम मिलो दे छेड़े, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हारा हाल ऐसा करूंगा कि तुम मौत को मांगोगे, तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी। बादशाह की किताब में लिखा है, पहले बाब ही पढ़ते हैं। तो जरूरी नहीं खुदाम की, हमारे जो कैजुअल लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ही। लेकिन याद रखिएगा, खादमीन के बारे में लिखा है कि अदालत घर से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? घर से शुरू होगी। और ये पतरस कैफा जो है वो ये कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने और भी सुना होगा, नचो नचो, ऊपर देते नचो, जिन्हें पाक हुए वो नचेगा, जिन्हें नहीं हो नहीं नचेगा। अब ये देखें, बाइबल से आयत लेके आपके सामने पेश की जा रही है। ज़बूर 149 और 150 में लिखा है कि नाचना। जो आपको गलत तफसीर बताए, जो कलाम की गलत डेफिनेशन आपके सामने पेश करे, वो भड़ा और घटा रहा है। आपने आज तक अपनी जिंदगी में कोई खादिम नहीं देखा होगा जिसमें लिखा है वो ये बताता हो कि अगर मैं अंधे को गुमराह करूं उसके रास्ते से तो खुदा की लानत हो मुझ पर। इस्तिश्ना की किताब जब आप पढ़ते हैं तो जहां पे लानतों का जिक्र 27 और वहां पे लिखा है लानत उस शख्स पर जो अंधे को उसके रास्ते से गुमराह करे, या लानत उस शख्स पर जो रास्ते को अंधे को गुमराह करे, या लानत उस शख्स पर जैसे आप लोग सीखने आए हैं और सामने खादिम जो है वो ऐसा सिखाया है जिसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं, नोटों से लेना देना है, डॉलरों से लेना देना है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, सुबह बंदा बता रहा है यार साहब आप इनमें आए ना, ज्वाइन करें, ये डिनोमिनेशन देखें, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल डिनोमिनेशन है, 80,000 सैलरी है, आए ना। मैं मैनू तुम आज सुने मैनू 2 साल तो मेरे पीछे लगे, और ये नहीं बहुत सारे 80,000 सैलरी, एक महीने में 80,000 घर बैठे। भाई आपको 2 घंटे के लिए जाना है, तुम्हारे को 2 घंटे के लिए बस, टोटल महीने में 8 घंटे, निकाह है 10,000 अलग तो जेब च, आपको बुरा है, लेकिन तू हाँ बच्चे बपतिस्मा दे, ये है सारी शान शौकत वो देगा, क्यों नहीं देगा? शैतान इब्लीस देगा, उसे सिजदा तो करना पड़ेगा ना। यीशु कुछ भी नहीं देना दे, वो तो फिर यही खुशी खुशी सिजदे करते हैं। शैतान करोड़ों देगा, सजदा उसको फिर भी नहीं करेंगे। और सजदा ये नहीं कि जाके लिटरली, आदम ने कोई लिटरली सजदा नहीं था किया, उन्हें वो कीता ही जो उन्हें अनुग्यास। आपको जिसने पैदा किया आपने उसकी माननी है। आपको जिसने पैदा नहीं किया, जो आपका खालिक मालिक नहीं है, चाहे पादरी हो, मुबशर हो, उस्ताद हो, चरवाहा हो, नबी हो, रसूल हो, एवेंजलिस्ट हो, फादर हो, बिशप हो, पोप हो, जो बाइबल से बाहर है वो बाइबल से बाहर है, उसकी नहीं आपने माना। सिंपल से बात। अब आपको समझ में आई कि गैर जुबान खुदा का दिया हुआ एक अजीम तोहफा है, उसके बगैर मुनादी हो नहीं सकती, लेकिन उसे पेश किसी और अंदाज में किया गया। समझ रहे? रोजरी की जो मैं बात कर रहा था ना, आसमान पे 5वां भेद है जिंदा, अच्छा मां मरियम का जिंदा आसमान पे उठाया जाना और आसमान पर उसकी ताज पोश, आसमान की मलका भी कहते हैं। और आसमान की मलका यिर्मयाह की किताब पढ़े, सबसे बड़े शैतान इब्लीस को आसमान की मलका कहा गया, देवी को। फिर आहा और नूह का मां मरियम बनाया, ऐसे ही है। आगे जब आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, जैसे हमें रोजा सिखाया जाता है, बोर्ड सर पहले का बेटा बोर्ड ले, मैं दोबारा भी लिखना शुरू कर दे, बोर्ड एक ले आएगा, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। रोजे की तरफ जब आप आते हैं, हम बकायदा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, रोजे की तरफ जब आप आते हैं, आप लोगों का कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, बीच में रोक के पूछ। रोजा, रोजा लफ्ज का क्या मतलब है? आप हम सभी मसीह हैं, अपनी जान को दुख देना, जान को दुख देना, और कोई पाकाकशी करना, और कोई? क्या हाल है मोहसिन भाई, कैसे हैं? खुदा के तालिब रहना, अपने आप को जब्त कर लेना, सेल्फ कंट्रोल करना। रोजे लफ्ज के आपको सभी को माने पता है और बड़े आसान, और हम शुरू से रखते भी आ रहे हैं और आगे भी रखेंगे। कितने बहन भाई हैं जिन्होंने पिछले साल रोजे रखे थे? 1, 2, 10, 20 जितने भी रखे हो पिछले साल, वेरी गुड। आपने क्यों नहीं रखे थे? कोई नहीं कहूँ।
روزہ رکھے. روزہ ایک بڑی زبردست پریکٹس ہے. روزے کے بغیر آپ کی روحانیت جو ہے وہ ادھوری ہے. کئی ڈینومینیشن ایسی ہو کہتے ہیں روزہ بس شگرداز سے ہی ہونا رکھ لے پر ٹھیک ہے ہونا نہیں رکھنا. یہ بھی تو مسیح لوگ ہیں, یہ کوئی باہر سے تھوڑی ہے, لیکن اسی وہی ہے جو کلام میں بڑھاتے اور ہٹاتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بپتسمہ لے لو. تو کئی لوگ ایسے ہیں جو الگ الگ تعلیمات دیتے ہیں. تو سیسو یاد رکھیے گا یہ کلام میں بڑھانا گھٹانا اسے کہتے ہیں. باقی کوئی اس کلام دے وچ بتانا یا گھٹانا نہیں, اور وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا کیونکہ پوری کائنات میں اس وقت بائبل جو ہے وہ براجمان ہے. اب جب روزے کی طرف آپ آتے ہیں تو لفظ روزہ آپ نے بخوبی جانا, ٹیمپریری ہے نا جی جی, آپ آپ نے بخوبی جانا کہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ہے جان کو دکھ دینا. وہ کیا ہے؟ جان کو دکھ دینا. کی نہیں تھوڑا سا اس کو ٹرن کر, تھوڑا سا یار آپ دونوں کے پیچھے تھوڑی تھوڑی یہ چیئر پیچھے کر. جان کو دکھ دینا. روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو جان کو دکھ دینا. جان کو دکھ کیسے دیا جاتا ہے؟ روزہ رکھتے ہو جان کو کیسے دکھ دیا جاتا ہے؟ کھاتے پیتے نہیں ہیں, نارمل سی بات ہے. اس کا روحانی متن بعد میں دیکھیں گے. جسمانی کھاتے پیتے نہیں, ہم بھوکے ہوتے ہیں. بھوکے کب ہوتے ہیں؟ رات کو کھا کے سو جاتے ہیں اور اگلی شام کو روزہ کھول لیتے ہیں. پھر روزے ہمارے شروع کب ہوں گے؟ بدھ کو شروع ہوں گے, اور اسے دوسرے لفظوں میں ایش وینسڈے بھی کہا جاتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں 40 رکھ رہے ہیں. کتنے رکھ رہے ہیں؟ 40. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سولی تو فوراً بعد کی ہو گیا جی, سوری روزے دے فوراً بعد الٹا ہو گیا. لیکن آپ دیکھیے یسوع مسیح نے کتنے رکھے جی؟ 40 روزے رکھے تھے. 40 روزے دے فوراً بعد آپ کی لے آندا ہے ایسٹر لے آندا ہے جی. چلے ٹھیک ہو گیا, گریٹ ہو گیا. اور کوئی اور پتہ ہے مجھے کوئی پوائنٹ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو؟ ہاں ایک اور ہے, اتوار نہیں رکھنا. اتوار نہیں رکھنا. اور کوئی اگر کسی کے ذہن میں کوئی آپشن آ رہا ہو؟ اچھا, غیر اقوام جو ہے وہ زیادہ ایشو یہ ریز کرتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے گھنٹے کا روزہ رکھتے ہو؟ جی 24 گھنٹے, 8 گھنٹے, 12 گھنٹے. جی تو اس پہ بھی تھوڑا آپ کا روزہ ان سے لمبا ہوتا ہے, وہ بڑے امپریس ہوتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں توے دی پکی کھا لو, وہ یہ کھاندے ہو گئے تو تب تسی ایڈا لمبا روزہ رکھ لے گے. مینو بڑے چیرا تو اس ہم غیر قومی دوستی ہیں, آپ کا پکا کھا لیتے ہو کہیں. میں کہا نہیں, یہ ہندوؤں کی رسمی ہے, یہ ہماری کرشنوں کی نہیں ہے. ان کو بس سمجھانا پڑتا, سمجھاتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ. پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی یہ کرشنوں کا نہیں, یہ ہندوؤں کا تہوار. میں کہا کھا پی لینا پھر روزہ کیا ہے, یہ بات. چلے ون بائی ون آتے ہیں. جان نو دکھ دینا. بھائی نہیں آیا عامر. اچھا, جان کو دکھ دینا, جان نو دکھ دینا. دکھ دینا کدو ہوندا ہے؟ جدوں بھوک لگی ہوندی ہے. میں مثال دینا واسطے میں تے روزہ رکھ کے اے روزہ نو کنسیڈر نہ کریا جے. بس صاحب کے حوالے سے ہم نے چائے پی ہے, لیکن آپ کو مثال دینے کے لیے میں صبح کچھ نہیں کھاتا, ابھی تک کچھ نہیں کھایا, رات تک نہیں کھائیں گے, اگلی صبح بھی نہیں کھائیں گے. اور تواڈے وچ جڑے نزدیکی نے جانتے نے روٹی کے بغیر میرا گزارا نہیں. یہ آپ سمجھیے گا ان چیز کو. آپ کا جسم کتنا قابل ہے, آپ کا جسم کتنی پاور رکھتا ہے. کچھ بھی اس سے اوپر نہیں ہے, سب اس سے نیچے ہے. کئی یہی سگریٹ نہیں چھاڑ سکتے جی, کہیں ماوا نہیں چھاڑ سکتے, سپاری نہیں چھاڑ سکتے. سانو طلب ہوندی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایسے جسٹ لائک دیٹ, چٹکیوں میں. رات کو ہم کھا کے سو جاتے ہیں, رات کو کھا کے اے میں دسو رات نو ایک تے نیندر بڑی اچھی آندی ہے, اتو رات کو کھا کے سو جانا. یہ کون سی جان کو دکھ دے رہے ہیں ہم رات کو کھا کے؟ کوئی بھی نہیں.
कौन सी जान को दुख देते हैं? ये जान को दुख दे रहे या जान को आराम दे रहे? आप रोजा रखें, जब सुबह सुबह उठो ना उदो लगी होंगी भूख, उस वक्त से रखे रोजा, भले शाम 7 बजे खोल ले, 12 घंटे का रोजा रखें। उसके बाद जब आप देखते हैं बुध को ही क्यों शुरू होते हैं, इसका जवाब कौन देगा? पता नहीं कौन देगा। फिर आप देखते हैं ऐश वेडनेसडे, राख लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? राख क्यों लगाते हैं? उनका अकीदा है कि आदमी खाक है, उसने गुजार के खाक में लौट जाए, खाक ही में लौट जाएगा। और कोई? बाकी ये भी मतलब होता था कि अपने आप को वाकई नहीं करना, और कि मतलब वो पाकिज़गी को भी शो करते हैं कि जिन्होंने गुनाह किए होते थे उनको खाक से किया जाता, हारत भी दी जाती थी ताकि वो गुस्ल करके साफ अपने ऊपर पुराने आदमी खाक डालते थे तो क्या कि रोज लोग हमें देखे तो हम रोजादार। खाक ये जो लगाते थे ना, पहली बात तो वो खाक नहीं थी, वो राख होती थी। राख 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 क्यों लगाते थे ये पूछो। अजीजों सुनिएगा, उसका अलग एक सेटअप है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में आज भी जब हम राख लगाते हैं, क्या लगाते हैं? राख लगाते हैं और कहते हैं, यही है हमें फादर हमारे कि तू खाक है और खाक ही में, यानी कि आज भी सानू खाक ची पाना है ना, कितने पाना है? खाक ची पाना है। और जिंदा खुदा का सूरमा क्या फरमाता है मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा 61वां बाब पहली दूसरी तीसरी, सुनिएगा, इधर सुनिएगा गौर से। खुदावन का रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों को रिहाई और असीरी के लिए और असीरों को और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावन का साले मकबूल और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सैयून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि राह, सुनिएगा, सैयून के गमजदीनों, सैयून आप देखते हैं नए अहदनामा में ज़ायन जब आप देखते हैं तो कलीसिया को कहा गया कि सैयून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राह के बदले, किसी ने लिखा राह के बदले, राह के बदले अहीं के लाने राह ते मसीह ध्यानों की कहता है। यशायाह नबी का सहीफा नबूवती किताब है और ये आपके सामने बड़ी जबरदस्त एक प्रोफेसी है, आप ऊपर हेडिंग भी पढ़ सकते हैं, लिखा है रहाई की खुशखबरी। यसू अल मसीहा जब आएंगे तो वो राह का काम नहीं करवाएंगे आपसे, वो आपको मट्टी के अंदर वापस लेके जाएंगे, वो आपके माथे पे सहरा सजाएंगे। हालेलुया, सहरा। आगे लिखा है और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश, उदासी के बदले सताइश। राह लेमेंटेशन को जाहिर करता है, मातम को जाहिर करता है। लैंड सीजन भी आपने सुना होगा, शुरू हो गया 40 दिनों का लैंड सीजन, मातमी साल, मातमी महीना। लेकिन आप बाइबल में देखते हो वो तो कहता है मातम का खात्मा हो जाएगा, आपके सर में खुशी का रोगन डाला जाएगा ताकि उदासी के बदले सताइश हो, उनको राह के बदले सहरा। राह के बदले सहरा क्यों? राह उदासी को, लेमेंटेशन को, उदासी या फिर ऐसी मायूसी को जाहिर करती है कि अल्लाह राह के खाक चला जाएगा। सहरा किसे जाहिर करता है? खुशी होने का दुनिया का नूर, मैं मत दुनिया के नूर तुसी हो। ते जे सहरा पाके मैं आ रहा दूल्हा, मैं मत दूल्हा तुसी भी हो। हालेलुया। पाक के तख्त पर बैठ के अगर इंसाफ करूंगा तो तुम भी उसी तख्त पर बैठोगे और 12 कबीलों का इंसाफ करोगे और फरिश्तों का इंसाफ भी तुम ही करोगे। गैर कौमें आपको बताती है कि आपके राख लगाई जाएगी, आपके खाक लगाई जाएगी, आपके ऊपर खाक डाली जाएगी, आपको आदम की तरह मार दिया जाएगा। यीशु कहता है जो मुझ पर ईमान लाएगा, मेरे कलाम पर अमल करेगा, वो कभी न मरेगा, वो के मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पाक लहू के लेकर जोरदार वो सहरे कैसे जानता है? ऐसी आज भी राख ही मिल गाने, आ जाओ अंदर आ जाओ। 40 क्यों रखने? 40 रखने ने, ना कट ना वध, 40 ही क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने, यीशु मसीह ने रखे थे 40। और मूसा का भी मुकद्दस मूसा ने भी 40 रखे थे।
آپ کو پتا ہے مقدس موسیٰ کے تو لکھا نہیں ہے لفظی طور پہ کہ وہ 40 روزے تھے، بائبل میں یہ ضرور لکھا ہے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، لیکن لفظی طور پر جو لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے ایلیا نبی کے بارے میں، انہیں 40 دن تک کچھ نہیں کھاتا پیتا اور وہ زمین پر تھے، وہ آسمان پر خدا کی بادشاہی کو زمین، چلے ایلیا نبی کو بھی لے لیتے ہیں، یسوع مسیح کو بھی لے لیتے ہیں، موسیٰ کو بھی لے لیتے ہیں، تو مجھے ایک بتائے یسوع مسیح نے، ایلیا نے یا موسیٰ نے 40 روزے رکھے تھے؟ ایک فاقہ تھا، ایک روزہ کتنے دنوں کا تھا؟ 40 دنوں۔ ایک روزہ کتنے دنوں کا ہی؟ 40 وہ ٹائم ڈیوریشن کی بات ہو رہی ہے 40 دن، روزہ تو وہ ایک ہی تھا، ایک ہے ساڑھی سائنس پٹھی آج یہ 40 کیوں نہیں رکھ سکتے، 40 تا نہیں رکھ سکتے، وہ یسوع سی، تو بھائی وہ یسوع تھے تو ایلیا نبی تو یسوع نہیں تھے نا۔ چلے آج سائنس کہتی ہے کہ 3 دن سے زیادہ انسان پانی نہ پیے تو مر جائے گا، کھانا نہ کھائے تو مر جائے گا، اور 7 دن سے زیادہ پانی نہ پیے تو وہ مر جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 40 دن؟ آج کے دور کی بات کرتے ہیں، ینگسٹرز جین زی کی بات کرتے ہیں، جین الفا کی، کہ آج کیا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں 40 دن 40 رات، مطلب 40 دن 40 رات کا ایک روزہ، مطلب 40 دن تک کچھ نہیں کھانا یا پینا، پانی بھی نہیں پینا، پانی بھی نہیں پینا، روٹی مطلب کچھ بھی نہیں کھانا پینا، 40 دن تک رکھ سکتے ہیں؟ اچھا اگر آپ اس زمانے میں ہوتے تو رکھ لیتے؟ نہیں ڈیفینیٹلی بھائی آج بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ سائنس تھیوری پہ چلتی ہے۔ نواز جی کے لیے زوردار تالی ہے۔ ارے ویسی زمین پر رہ کے آسمانوں کی سیر کرواتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹے میرے مانگ تجھے کیا چاہیے، میں تو قومیں تجھے میراث میں دے دوں گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ 80 دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں بھائی۔ ابھی آپ کو ایک آیت دکھائی جائے گی لوکا 2 باب میں، کتنے سالہ تو باجی جڑی ہی ساڑھی ہنہ عاشر کے قبیلہ کی، وہ روزہ میں تھی۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا بھی نہیں چھڑ دو، آپ جب کہتے ہیں ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو سائنس کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ سائنس تو خود ایک بائبل مقدس کا ادنا سا سبجیکٹ ہے جو آج دنیا میں چھایا ہوا ہے، یہ تو خود بائبل مقدس میں سے نکلی ہے، ادھی سچی تے ادھی جھوٹی۔ آگے جب آپ دیکھتے ہیں اتوار، اسا اتوار کو نہیں رکھنا، کیوں؟ جی ادھر یسوع زندہ ہویا سی، آپ لوگوں کو ان کی وجوہات ہی پتا ہوں گی، آپ کو بتایا کسی نے یہ؟ آپ بھائی کیلر جی سے پوچھے گا، ہم تو رہے نا آگے تک، وہ یہ بتاتے ہیں، ہم پوچھتے اتوار کو یسوع پیدا ہوئے، خوشی کا دن ہے۔ کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہوں میں نا کہ اپنی جان کو دکھ نہیں دینا سفر والے دن، یہ بھی لگا لے آپ بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائی نے سارا اس پہ ریویل کیا تھا ایش وینسڈے پہ، پاسٹر ہے وہ، تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو سارا روزوں کا ایام ہے اور اس کو یہ استرا دیوی کے اس کے حساب سے یہ سارا کیتھولک والے مناتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ تو وہ بات ہوگی کہ ایک فیکٹ، ہم فیکٹ چیک کر رہے ہیں نا، یہاں پہ ہم سچائی کو دیکھ رہے ہیں بیبلیکل پوائنٹ آف ویو سے۔ اب کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ بھائی یہ تو فلسفی ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہے، یا کوئی کہہ دے کہ اچھا ٹھیک ہے آج تک ملتا ہے تو ہم تو یسوع کو آگے رکھ کے کرتے ہیں، مطلب اس کے یہ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ہے سچائی، یہ وہی ہے، لیکن وہ نہیں مانتے تو ان کو ہم نے منوانا ہے بائبل سے، ہم اسی لیے بائبل سے بات جا رہی ہے، حالانکہ جو آپ بتا رہے ہیں ہسٹری ساری وہی ہے۔ اتوار نو کیوں نہیں جی یسوع پیدا ہوئے، یسوع زندہ ہوئے، ہم تے نال ہی، حالانکہ سبت اتوار کہنجے، میری آج تک سمجھ نہیں آیا۔ فکس ڈیٹ پہ نہیں آتے، جدوں ویکھو گے کوئی نوی ڈیٹ، پتہ کیوں؟ انہوں نے اس عید دے اوتے لیا کے تانوں ٹکانا ضرور ہے، اس عید جڑی انہاں منانی ہوندی ہے نا جنوں ایسٹر کہندے نے، اور اوتے نال لیانا ضرور ہوندا ہے۔ حالانکہ ایسٹر کی جگہ اگر آپ عید قیامت المسیح کہہ دیں تو کی بگڑتا ہے؟ صرف زبان تھوڑی سی ہوئے گی، عید قیامت المسیح ہے ریزریکشن ڈے جب آپ کہتے ہیں، اور کی تکلیف کچھ نہیں آتا ہے کہ تو یسوع مردے تو زندہ ہے، نہیں یہاں ایسٹر ہی کہہ رہا ہے، ہاں کی کہہ رہا ہے، اس لیے فکس ڈیٹ پہ نہیں آتے، انہوں نے اپنے حساب سے ان 40 کو لا کے ادھر لگانا ہوتا ہے۔ پوشیدگی پہ بعد میں جائیں گے، پہلے یہ 7 آپشن ہوں گے، 1 2 3 4 5 6 7۔ آپ لوگ بھی کرسچن ہیں، آپ لوگوں کو اگر نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے پاسبانوں سے، اپنے پادریوں سے، اپنے فادروں سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ 7 آپشن جو ہے رات کو رکھنا اور بدھ کو، یہ بائبل سے آپ لوگ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جی میں نے یسوع مسیح نے کہا میں رات کو کھا کے سویا تو شامی کھولنا، دہی بھی نال ضروری ہونی چاہیے تاکہ صبح تک بھوک نہ لگے۔ بدھ نو مڈل آف دا ویک کیوں رکھنا ہے، یہ بھی میں نے یسوع مسیح نے کہا ہے، میرے خدا نے نبوت کی تھی کسی نبی ہوتے کہ ایش وینسڈے رات ضرور لا لینی تو
اے میرے یسو نے 40 رکھے ہیں تو انہیں مینوں بھی حکم دیتا ہے پتر تو بھی 40 روزے رکھ لیں. یسوع مسیح کو جیسی 40 روزے رکھے, روزوں کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ منادی کی. بھئی متی 4 باب میں دیکھتے ہیں وہ فاقہ کشی کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, تو اس کے بعد ایک لمبی ان کی 3 ساڑھے 3 سال کی منسٹری ہے, وہ کہاں گئی؟ ایسی کی. تو آپ جب دیکھتے ہیں یہاں پر 40 روزے رکھے گئے, 40 روزوں کے فوراً بعد یسوع مسیح کو سولی چڑھا دیا. کیا کر دیا؟ سولی چڑھا دیا. کیا آپ اس ایکٹ کو بائبل سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اتوار دا کوئی سسٹم نہیں, تفیق سے کوئی نہیں. یہ تو اس پوشیدگی کو اینڈ میں چھڑے گا. اور میں نے دسو پچھلے سال کنے روزے رکھے سر, تے آئے رکھے سر, چلے تب تک تو آپ کو نہیں تھا پتا, کوئی بات نہیں, کوئی نہیں. اب آپ کو پتا چل گیا ہے. لفظ پوشیدگی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے, 40 آگے نے 40 رکھ لو, جنہوں نہیں بھی پتا ہوتا انہوں بھی پتا ہوتا ہے ایرا روزہ ہے. پوشیدگی کہاں گئی؟ متی 5 باب میں نہیں آپ نے پڑھا کہ جب تم روزہ رکھے تو پوشیدگی میں رکھنا تاکہ تیرا باپ جو تجھے پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے. تجھے بندیاں نو دس ہو کے تے بندہ ہی بدلا دے گا. پھر تو بندہ کیا بدلا دے گا؟ ارنسٹ میرا آج روزہ ہے, آپ مجھے کیا بدلا دیں گے؟ ویری گڈ, شاباش, گڈ یار. زیادہ زیادہ ہاں نہیں انہوں نے اچھا کہا ہے, انہوں نے کہا چنگا کی رکھ لے بھائی, چنگا کی رکھ لے, میرا کی جاتا ہے. میں گیبریل بھائی کو بتاؤں سر میں نے آج روزہ رکھا ہے, کیا انسان آپ کو بدلا دے گا؟ کچھ بھی نہیں بدلا دے گا, کچھ بھی بدلا نہیں دے گا. پوشیدگی میں روزہ رکھو. کس میں رکھو؟ پوشیدگی میں روزہ رکھو تاکہ تیرا باپ جو تجھے پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے بدلا دے گا, تاکہ تجھے روزہ دار جانے. پوشیدگی کسے کہتے ہیں؟ کسی کو بتانا نہیں, چھپانا, زبردست, کسی کو بتانا نہیں, اور گپت رکھنا, سیکرٹ. پوشیدگی کے لیے ایک اس حوالے سے نہیں, کسی اور مرد اور عورت ہسبینڈ وائف کے حوالے سے افسیوں 5 باب 32 آیت میں لکھا ہے, سنیے گا. یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں. ہسبینڈ وائف کے پیار کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ بھید تو بہت بڑا ہے. ایک ہسبینڈ ایک بیوی دے نال خوش رہے, اپنا عورت جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ اور شوہر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہے. روحانی طور پر یہ آپ کو, ہمیں اور یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. شوہر وہ اور بیوی ہم. یہ بھید تو بڑا ہے آگے کے اندر, لیکن یہ میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں. آپ ہسبینڈ وائف کو دیکھتے ہیں, ہسبینڈ وائف کے اندر تیسرا کوئی بھی نہیں ہوتا. اتنی پوشیدگی. تو نتیجہ یہ کی ہوتا ہے, پھر آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, پھر تباہی یہی ہوتی ہے. تو آپ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں پوشیدگی اتنی کہ 2 کے علاوہ تیسرا علاوہ ہی نہیں ہے. آپ اور آپ کے خدا کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پہ آپ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یار میں تو ڈیوٹی پہ جاتا ہوں, لنچ بھی لے کے جاتا ہوں. آپ نہ لنچ لے کے جائیں, ایک ہفتہ نہ لے کے جائیں, بولے بھئی میں نہیں کھاؤں گا. وہ سمجھ جائیں گے یہاں تو گھر والے کے روزہ رکھا ہے, یہاں بول رہے ہیں میں نہیں کھاؤں گا, میں نہیں لے کے جا رہا. جب آپ کا ایک ہفتہ ہو جائے, ان کے بھی ذہن سے نکل جائے, آپ کا بھی سسٹم سیدھا ہو جائے, رکھے روزہ. کسی کو نہ بتائیں, اپنی طرف سے آپ کسی کو نہ بتائیں. شکل کے بارے میں لکھا ہے کہ تو اپنے منہ کو کی کرنا ہے, منہ تو ہوتے سیرتے منہ کو دھو. منہ کو دھو کا کیا مطلب ہے؟ منہ کو دھو. روحانی طور پہ آپ دیکھتے ہیں منہ کو دھو کیا کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اداسی نظر نہ آئے گا. چلے چلے منہ دھو. جسمانی طور پہ منہ دھو. منہ کسے کہتے ہیں؟ ماؤتھ. منہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ منہ دھونے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے جسمانی طور پہ منہ, یہ منہ اسے کہتے ہیں. منہ وہاں نہیں, منہ دے چھٹا مار کے بعد تھوڑی جی پیرالم بھی لا لو. منہ کو دھو یعنی کہ یہاں پہ پھاٹک پہ خدا کا روح القدس بیٹھا ہونا چاہیے. اس پھاٹک کا ذمہ جو ہے وہ خدا کے پاک روح کا ہونا چاہیے. کتنا خوبصورت زبور بھی ہم گاتے ہیں کہ میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی, منہ تے نگاہ بان بٹھا, میرے بندو چھیتی ہے. آپ کے نئے عہد نامے کی تعریف ہو رہی ہے پرانے عہد نامے میں. پوشیدگی 40 اناؤنس کرتے ہوتے پوشیدگی رہتی ہے. اب آپ سوچیں آپ کا اور باپ کے ساتھ
آپ کا یسوع مسیح کے ساتھ، آپ کلیسیا ہیں، عورت ہیں، بیوی ہیں، اور آپ کا شوہر ہے یسوع مسیح، آپ دونوں کا رشتہ ہونا چاہیے۔ یہ ختم کر کے کیا ہم رشتہ قائم کر رہے ہیں؟ ہم تو رشتہ بگاڑ رہے ہیں۔ آپ کے یہ روزے رکھوا کے آپ کی پوشیدگی ختم کروائی جا رہی ہے۔ آپ سے یہ روزے رکھوا کے آپ کی پوشیدگی ختم کروائی جا رہی ہے۔ آپ سے آپ کا باپ کا ناطہ توڑوایا جا رہا ہے۔ آپ سے آپ کے خدا روح القدس کے ساتھ جو رغبت ہے وہ توڑوائی جا رہی ہے۔ آپ کے برے کے ساتھ جو فرینڈشپ ہے، گیدرنگ، رفاقت ہے، وہ ختم کروائی جا رہی ہے۔ این جی یہ جن غیر زبان سی اے لے تے بائبل جی اے کہندے نے نہ بولو، تو بھائی پھر جن بائبل چ لیا او بولو نا، تے روزہ پھر جن بائبل چ لیا تے او رکھو نا۔ آپ کو یہ روزے کس نے دیے ہیں؟ کیتھولک بات رومن کیتھولک۔ نہیں، آپ کے پادری بھی رکھواتے ہیں بھائی، آپ ابھی دیکھیے گا نا کس چرچ میں نہیں رکھواتے، یہ رکھواتے ہیں سارے پروٹیسٹنٹ، پینٹی کوسٹل، رومن کیتھولک، یہوہ وٹنس اور جیزس اونلی اور جتنے بھی سارے یہی تو رکھتے ہیں، اور یہی تو رکھتے ہیں بھائی، یہی رکھتے ہیں نا۔ تو بتائیں ان کا بائبل سے کیا لینا دینا ہے، خدا سے کیا لینا دینا ہے؟ کوئی نبوت کی ہو، کسی نبی نے، فرشتے نے آ کے بتایا ہو کہ بھائی انج رکھنا ہے، تو آڈے ساڈے نالوں غیر قوماں چنگیاں نے۔ یونا نبی کو جانتے ہیں نا، یونا نبی کا روزہ اس لیے بڑا اسپیشل ہے، اس لیے بڑا اسپیشل ہے کہ اس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی رکھوایا اور اپنی قوم کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی رکھوایا، جانوراں تک نو روزہ رکھوایا۔ کیڑا روزہ؟ رات کھا کے سوئے ہو، کیڑا رکھوایا ہے؟ وہی رکھوائی جڑی یونا نو خدا نے تعلیم دیتی سی، تے یونا نے اگوں لوکاں نو تعلیم دیتی، تے پوری نسل بچ گئی۔ اہی تے اپنی گھر بیٹھی بہن نو نہیں بچا سکدے، اہی تے اپنے گھر بیٹھے بھرا نو نہیں بچا سکدے۔ جڑا بھرا پوٹری چرسی رکھے 40 روزے آون، کہ خداوند میرا بھرا پوٹر چھڑ دے، پہلا کہیں چھڑ دے، قرضہ رکھے 40 روزے۔ عزیزو، جس طرف اگر بائبل مقدس میں لکھا ہے غیر معبودوں کی طرف سے جاتا ہے اس کے دکھ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ غیر معبودوں کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے، یہ نہ تو مسیح کی طرف سے آیا ہے، نہ یہوہ الوہیم کی طرف سے آیا ہے، اور نہ یہ روح خدا روح القدس کی طرف سے آیا ہے، نہ یہ بس پتہ نہیں کہاں سے ہے۔ اب آپ سمجھ گئے۔ اس پیسیج میں سے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ بس سب کی ذہن کی طرف سے نیا سوال پوچھتا ہوں۔ نہیں، سب کے ذہن آپ وکیل ہیں اپنے سارا ذہن کا سوال آ سکتا ہے۔ اچھا وہ پوچھ لیں گے۔ اچھا، یہ جو رفاقتی روزہ ہوتا ہے یہ تو بتا کے رکھ سکتے یہ ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، بہت ہی ویلڈ کوسچن، بہت ہی زبردست۔ رفاقتی روزہ کسی نے رکھا ہو؟ سوال تو بڑا اچھا ہے کہ بھائی اناؤنس کر کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کیا بائبل میں ایسا ہے؟ جب انہوں نے شہیدوں کو بڑھنا بعد اس کو پولیس کو بھیجنا تھا تو انہوں نے روزہ رکھ کر ویری گڈ، گیبریل بھائی کے لیے زوردار تالی۔ اور کوئی؟ اور بھائی وہ نینوا کے ملک میں بھی یہ ایک منٹ، کیا آپ کچھ کہنے لگے؟ وہ ملک نے بھی تو رکھا تھا، وہ بادشاہ نے نینوا، کیا دیا؟ بادشاہ نے جو پوری منادی کروائی تھی روزہ رکھنے کے لیے، وہ بھی سب نے مل کے یونائٹ ہو گیا۔ سسٹر آپ کا نام؟ آستر روزہ اپنی قوم پر بڑی خوبصورت بات ہے۔ آستر ملکہ نے بھی اناؤنس کر کے روزہ رکھا تھا، جیسے ہم نے دیکھا کہ انہیں خود بھی روزہ رکھا تھا، نال انہیں اپنی سہیلیاں کو بھی رکھوایا اور نال اپنے چاچے نو بھی کہے مردگی نو کہ جا بھائی تو بھی روزہ رکھ۔ لیکن سوال پھر وہی آتا ہے، اناؤنس کر کے بھی آئے روزے رکھے سر؟ نہیں، وہ دائیں لاتے رکھی۔ اناؤنس کر کے بھی کیا یہی روزے؟ یہ آگے ٹاپک میں تھا لیکن چلے اچھا ہے آپ نے سوال پوچھ لیا، یہ میں سوال آپ ہی لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ یہ اچھا کیا آپ نے سوال پوچھا کہ اناؤنس کر کے بھی کیا یہی روزے رکھ لیتے؟ نہیں، اس روزے سے آپ کو پتا آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے یہوہ خدا کی تعلیم یونا کے پاس آئی اور یونا نے وہ تعلیم غیر قوموں کو دی اور پورے کا پورا نینوا شہر بچ گیا۔ آپ کے خدا کی تعلیم ایک بندہ کے وسیلہ سے پورے شہر میں سپریڈ آؤٹ ہوئی، پھیل گئی۔ آج تک ملکہ کو دیکھیے کہ جب وہ مرنے والے تھے سارے، انہیں اپنے قوم دے وچ ایک حوصلہ ودایا، ایک طاقت ودائی کہ انج کرو تو پھر کام ہو سکتا ہے۔ ایک اور بھی چیز تھی، یسوع مسیح جب ایک بدرو گرفتہ کو نکالتے ہیں اور پھر اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ تو ہی بھی کٹو تو انہاں جو نہیں نکلتی بدرو، تو پھر وہ کہتے ہیں، تینوں اناجیل میں آپ پڑھتے ہیں کہ کئی جن سے
کئی جنسیں ایسی ہوتی ہیں جو دعا اور روزے کے بغیر اناؤنسڈ روزے ہیں، اناؤنسڈ فاسٹ ہیں، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا طریقہ کار یہی؟ آپ خدا کی رضامندی کے ساتھ جب اس کے کہے ہوئے پر سارے کام کریں گے، باہم بھائی مل کر ایک کام کریں گے، تو اس سے تو اور زیادہ پاورفل ہو جائے گا۔ تو عزیزو ایک اور آیت مقدسہ ہم دیکھیں گے، مقدس لوکا کی معرفت، لوکا کی انجیل کا حوالہ ہے، وہ دیکھیں۔ ٹائم لگے گا اس میں؟ چلے کوئی نہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں۔ بھائی صاحب پھر ہمیں کس ٹائم کا روزہ ہے؟ جی میم، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ نہیں وہ دوسرا ہے یہ، نہیں پڑھنا نہیں۔ عزیزو روزہ کس مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے؟ ایک اور سوال، روزہ کس مقصد کے لیے جاتا ہے؟ What is the purpose of the fast؟ کس مقصد کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے روزہ رکھے، آپ نے رکھے ہوں گے، تو کون کون سا مقصد ہے آپ کے پاس؟ کوئی مقصد بتائیے گا؟ کیا ہے یہ پوڈیم ہو جاتا ہے؟ خدا کی بڑھوتری کے لیے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی تو روزہ رکھ دینا لوگ۔ اور کوئی؟ مسیح کی پہچان کے لیے، مسیح کی پہچان کے لیے۔ زبردست، امیزنگ۔ اور کوئی؟ روح القدس کے پھلوں کو اچیو کرنے کے لیے۔ امیزنگ، ہاللیلویہ۔ اور کوئی؟ بائبل مقدس میں مقدسین نے جو روزے رکھے، آپ یوئیل نبی کی کتاب پڑھیں، پہلا باب ہے، دوسرا باب، وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک دن کے لیے مقدس کرو، روزہ رکھو، تاکہ یسوع کی آنے والی بادشاہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیکنڈ کمنگ کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرو، یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ ہے مقصد، کتنا بڑا مقصد ہے۔ مقدس داؤد نبی کا روزہ آپ دیکھتے ہیں، ایک تو 7 دن 7 رات کا روزہ، جس میں ان کا وہ بیٹا جو حرام سے پیدا ہوا وہ مر گیا۔ وہ کیسا لفظ ہے حرام سے پیدا ہوا؟ کیسا لفظ ہے؟ بائبل ہے، یہ تو سارے عام آپ سے بتاتی ہے۔ گناہ کا جو تخم تھا وہ مر گیا۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اور روزے کا جواب ہی نہیں دیتا، 7 دن روزہ رکھتا رہے، بچ جائے بچ جائے بچ جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا 7ویں دن جب وہ مرا تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے جدو دا میرے تو ہی میرا ہی ہونا، میرے کو کوئی نہیں ہونا، میرا نہیں۔ پانی نہ منہ دھوتا، روٹی شوٹی کھائی ہوتا، کیا بچہ مر گیا، روزے نے رکھے ہوں، ٹھیک ہو گئے۔ خدا نے اس کے روزے کا اسے جواب ہی دیا تھا۔ وہ کہہ رہی اے ناپاک شے بچ جائے۔ خدا نے کہا تو میری کلیسیا، تیرے میرے وچ ناپاک شے نہیں آ سکتا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ اس کے سوال کا جواب تھا۔ حرام چیز کو وہ الاؤ نہیں کرتا، کلام میں بڑھانا اور گھٹانا وہ الاؤ نہیں کرتا، چاہے وہ پھر داؤد ہو چاہے موسیٰ ہو۔ تو آپ کی میری کیا اوقات ہے؟ اے چالیالے بچن گے؟ کس حساب سے یسوع کرتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں۔ خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ بھی بائبل مقدس میں خدا کے لوگوں نے روزہ رکھا کسی کو مخصوص کرنے کے لیے، جو ہم دیکھ رہے تھے، خدمت کے لیے، مخصوص کرنے کے لیے۔ مقدس ڈینیل کو دیکھیں، 21 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ انہوں نے دعا کا جواب مانگنے کے لیے بھی اپنے آپ کو نہ کچھ کھایا نہ انہوں نے پیا۔ مصیبت اور بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی، اور بدبوؤں کو نکالنے کے لیے، جیسے ہم نے کہا کہ ایک جنس ایسی ہوتی ہے جو دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ عزیزو یہ ایسے کام ہیں جن میں اپنا کام کوئی بھی نہیں، دجیا نہیں، اپنا کام اور تو ہی دجیا نہیں کرو، یسوع تہاڈا آپ ہی ویل لے گا۔ کئی میٹرک کے پیپر نے خداوند میں روزہ رکھا، میرے میٹرک کلیئر ہوئی تو جے فیل ہوئی تو پھر خدا تو بھی گیا تے روزے تو بھی گیا، نکما آپ ہے، پا خدا دے چھڑیے۔ بھئی آپ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ آگے جب آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں ٹوٹل کتنے روزے ہیں؟ نئے اور پرانے عہد نامہ، جسے ہم نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، جو کہ غلط العام ہے۔ خدا دا کلام کدی پرانا ہے دور فٹے مساٹا۔ آپ جب بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تناخ کے بارے میں، بائبل مقدس جب تناخ کے بارے میں بتاتی ہے، فرسٹ کینن کے بارے میں بتاتی ہے، پہلا عہد نامہ اور دوسرا عہد نامہ، ٹوٹل آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں جو روزے کم و پیش کر 30 سے زیادہ روزے، اور ایک روزہ جھوٹا بھی ہی، جھوٹا بھی ایک روزہ ہے، بائبل میں ہے لکھا ہوا ہے جھوٹا روزہ۔ نہیں، ببلیکل بائبل ایک روزہ جھوٹا ہے، ایک روزہ جھوٹا بھی ہے۔ ایسے بن ایک روزہ جھوٹا کی نہیں رکھا ہے، ایزیبل نے جھوٹا روزہ رکھوا کے تو باغ دا اونر منگوا کے مروا کے تے باغ دے قبضہ کر لیا۔ وہ جھوٹا روزہ سی، گواہ بھی جھوٹے۔ روزے نوں سوچو بائبل
ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾइबल ਦਾ सोचे इतना काम होता रहा है बाइबल मुकद्दस में कमो पेशतर जो रोजों पर हमें तालीम मिलती है वो 30 से ज्यादा जो हवाला जाते हैं वो मिलते हैं। मिसाल के तौर पे पैदाइश की किताब 50वां बाब उसकी 10वीं आयत में लफ्ज रोजा नहीं लेकिन जान को दुख देना वहां पर मरकूम है। एहबार की किताब लिटरली जो आपके सामने आता है तो एहबार 23 बाब उसकी 32वीं आयत में, मत्ती 6 बाब 6 से 8 आयत में, जबूर 35 और उसकी 13वीं आयत में, जबूर 69 और उसकी 10वीं आयत में, जबूर 109 24वीं आयत में, मत्ती 4 बाब पूरा भी पढ़िए तो आपको पता चलेगा। उसके साथ साथ मरकस 1 बाब में भी और लूका 4 बाब में भी, अमाल 27वां बाब और उसकी 23वीं आयत, पहला सैमुएल 31वां बाब 12वीं 13वीं आयत, आज तक मलका का सहीफा जब आप पढ़ते 4 बाब 16वीं आयत, और जब आप अनाजीलो मुकद्दसा को पढ़ते हैं तो आगे भी आपको और भी बहुत सारे, लूका 2 बाब में भी रोजे की तालीम मिलती है, दूसरा सैमुएल 12 बाब 16 से 21 आयत में भी, यूना 3 बाब 1 से 10 आयत में भी। इसी तरह जब आप पढ़ते जाते हैं ज़िक्रिया 7 बाब 4 से 6 आयत, ज़िक्रिया 8 बाब 18 से 19 आयत, आज तक मलका की किताब उसका 9 बाब 31वां आयत, कज़ात की किताब 20 बाब 26 आयत, पहला सैमुएल 7 बाब 6 आयत, दूसरा सैमुएल 1 बाब 12 आयत, यिर्मयाह 36 बाब 6 आयत, नहमिया 1 बाब 4 आयत, अज़रा 8 बाब 21 आयत, अमाल 13 बाब 1 से 3 आयत, मत्ती 9 बाब 14 से 15 आयत, यशायाह 58 पूरा चैप्टर पढ़िएगा आप, योएल नबी का सहीफा पहला बाब उसकी 14 आयत और योएल 2 बाब और उसकी 15 आयत ते एक प्लस जड़ा 31वां हवाला वेख है वो है झूठा रोजा उन्हों गिनती नहीं करना। दूसरा तवारीख 2 बाब 3 आयत, यिर्मयाह 14 बाब 12 आयत, पहला सलातीन जो झूठा रोजा है, पहला सलातीन 21 बाब 25 से 27 आयत को पढ़ सकते हैं और आपको इनमें सारी तालीमात मिल जाएगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये तमाम रोजा जात हमें नजर आते हैं। अब हम एक और आयत देखेंगे प्रोजेक्टर पे, लूका की किताब की आयत। लाइट्स ऑफ, या अभी भी टाइम है, चले हम कुछ और देखते हैं। क्या देख रहे हैं? अगर एहबार की किताब का है हवाला तो वो देख रहे हैं, नहीं है तो छोड़ दे अभी फिलहाल। बाइबल मुकद्दस में जो रोजे की तालीम है हमारे पास वो है क्या? एक्चुअल टाइमिंग की बात की सिस्टर ने बड़ी खूबसूरत। एक्चुअल रोजे की टाइमिंग या जान को दुख देना क्या टाइमिंग है? कोई टाइमिंग एक जगह पर है, क्या खूबसूरत बात, ये कोई टाइमिंग ही नहीं है। और एक जगह से है शाम से शाम, शाम से शाम तक का रोजा। और कोई पूरी लंबा पूरी बाइबल पैदाइश से मुकाशबा तक पढ़ लो, एक ही टाइम है कि ये टाइम क्या विशाल टाइम शाम पे। उनके यीशु आके फर्क टाइम दसे, पाखरू आके फर्क टाइम दसे, यहोवा खुदा के फर्क टाइम दसे, नबी फर्क टाइम दसन, पोप फर्क टाइम दस रहे हैं, फादर फर्क टाइम दस रहे हैं, प्रोटेस्टेंट फर्क टाइम दस रहे ने, पेंटिकोस्टल्स फर्क टाइम दस रहे ने। भाई जब दे दिया तो दे दिया, क्या टाइमिंग चाहिए? दे दी तो दे दी। एक ही आयत है पूरी बाइबल में टाइमिंग के हिसाब से। कई हमारे आ जाते हैं होनहार इंसान, ये सुनेगा जब तू रोजा रखे, ठीक है? जब बंदा पूछे जब की दो, जब कब? बस जब क्या जब कब भाई? दिन भी लिखा हुआ है कब रखना, टाइम भी लिखा हुआ है कब रखना है। अब क्या पुराने हदनामे को दोबारा तो नहीं यीशु मसीह कोट करेंगे आपके सामने? उन्होंने बताया कि एरे नबी ज़ना ना करी, एरे नबी ज़ना ना करी, एरे नबी ज़ना ना करी। 15-16 तो आयतें यही हैं कि ना अपनी सास ना ज़ना करी, ना अपनी बहन ना ज़ना करी, ना अपनी माँ ना ज़ना करी, ना सौतेली माँ ना ज़ना करी, ना खाला ना करी, ना मामी ना करी, ना जानवरा ना करी। अब यीशु मसीह आके ये तो नहीं बताएंगे आप, हमें कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है। या उन्होंने आपको कहा कत्ल ना करे आजे, खून ना करे आजे, झूठी गवाही ना दे आजे, बोत ना बनाया जाए। उन्होंने इन सारी बातों को एक में कर दिया कि भाई मूसा करता था, ठीक है, तुम करते हो कि नहीं? उन्होंने कहा मैं भी करता हूं। तो उन्होंने कहा फिर जिन्ना माल ही ना सारा गरीबां दे दे। मसीह ने आपको कुछ और समझाया अजीजों, जब तू रोजा रखे, जब कब? ये साल का इंतजार करते पूरा, साल आएगा तो उधर रखना है, क्योंकि ये सीनों के जब होना ही है। अच्छा, कई कहते हैं कि जी हमारे दीन इस्लाम के बहन भाई मुसलमान, उन पे तो फर्ज है, हम पर फर्ज नहीं है। ऐसा है कि नहीं? है
فرض ہے کہ نہیں؟ بالکل کیا فرض ہے کہ نہیں روزہ پر؟ ایک آیت میں ملتی ہے، یسوع نے کہا تھا کہ جب دلہا براتیوں سے جدا ہو جائے گا تو روزہ رکھنا تم پر فرض ہے۔ وہاں پہ فرض نہیں لکھا، انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ اس ٹائم رکھو گے۔ میرے خیال فرض فرض نہیں، نہیں، فرض نہیں ہے، جب تم روزہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اور بھی فرض کا ہے، چلو فرض لفظ کا ہے، فرض لفظ کتنے استعمال ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے، پوری بائبل میں نہیں لکھا ہوا۔ نہیں لکھا لے لے ویسے گیبریل بھائی پوری بائبل میں نہیں لکھا ہوا بھائی فرض ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کلام میں، یہ لکھا ہے اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزے رکھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ بھائی یہ اسٹیٹمنٹ ہوگی نا، حکم ہو گیا نا، تو یہ فرض اسی بات کو بڑھائیں گے، فرض کتنے لے لفظ فرض آیا ہو کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ہاں اسکالر صاحب فرض ہے۔ یوحنا 13 باب 13 آیت پڑھیے، وہاں پہ لکھا ہے کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، سو خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض بنتا ہے کہ میرے پاؤں 2025 کنے پیر نہیں دھوتے؟ ہاتھ کھڑا کر کے جواب پورا سال لنگ گیا کنے نہیں دھوتے؟ آپ نے بھی نہیں دھوتے؟ کہ دیکھو آپ لوگوں سے دلیر تو یہ بچہ ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے بتا رہے کہ میں نے نہیں دھوتے۔ ہاں سر آپ نے بھی نہیں دھوئے سر، نہیں کسی بھی نہیں دھوتے، تو جڑا فرض ہے او دے مردے ککھ دے کوئی نہیں، آہ جڑا فرض ہے وہ بھی کوئی نہیں کرنا، تو جڑا فرض کوئی نہیں ہاں بھی کوئی نہیں کرنا، تو پھر یہی ہے کہ یہ بھائی وہ بھائی جو فرض ہے نہ وہ کر رہے اور جو فرض نہیں ہے وہ بھی نہیں کر رہے، تو کیا ہے ہم؟ ہمارے بڑے ہونہار بھائی حارث، میں نے کہا حارث بھائی کتنی دیر ڈیوٹی کرتے ہیں؟ 5 سال میں 13 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، 12 گھنٹے، میں نے کہا آپ 13 گھنٹے دعا کیا کریں، ہاں ہاں نا بھائی آپ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ڈیوٹی کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اور دعا کو آپ کم کر رہے ہیں، بائبل کو آپ کم محبت کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ 5 منٹ کبھی پڑھنی ہی کوئی نہیں، یہ سٹارٹنگ کی بات ہے۔ آج تو آپ دیکھیں پاکٹ بائبل لے کے وہ اگر ڈیوٹی پہ بھی الاؤ نہیں ہے وہاں بائبل، پاکٹ بائبل لے کے تو آج چرچوں کے اندر منادی کر رہے ہیں۔ یہ سارے جو گزشتہ جو فرسٹ ایئر کے بیچ کے میرے فرسٹ بھائی جو ہے وشال، وکاس، نعمان اور بھی بہت سارے، یہ سارے سورما کے سامنے اکٹھے ہوئے، انہوں نے راتیں دی ہیں خدا کو، کیا دیے؟ راتیں دی ہیں، تو صبح جا کے کہاں جا کے سوندے نہیں ہیں، سیمسن بھائی لوگ یہ سارے یہ صبح جا کے ڈیوٹی تے جاتے سن، تو کیا خدا ان سے خوش نہ ہوگا؟ اور ان کو وہ دیا ہے خدا نے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں دنیا سے کسی کے پاس نہیں ہے، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، کسی کے پاس ہو تو پھر وہ آ جائے دیکھ لیں گے۔ بائبل مقدس میں یہ روزے جو ہے آپ پر فرض اگر نہیں ہے تو فرض تو یہ ہے کہ پاؤں دھوئے، تو پاؤں تو دھوتے نہیں ہم، نہ ہم روزے رکھتے ہیں، جو فرض ہے وہ بھی نہیں کر رہے، جو فرض نہیں ہے وہ بھی کر رہے، تو ہم ہیں کیا؟ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے، سنیے گا، فرض نہیں ہے، مثال کے طور پہ فرض نہیں ہے روزہ رکھنا، مجھے اب پیدائش سے مکاشفہ تک کوئی ایسی بات بتائے جو آپ پہ فرض نہیں ہے، چلو بھائی روزے لے ہے نا ساڑھے سے فرض نہیں، کیا پھر بھائی روزے ہم پر فرض نہیں ہے، تو مجھے پیدائش سے مکاشفہ تک کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی مسیح کے منہ سے نکلی بات، یہوہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی بات، خدا روح القدس نے جو آپ سے لکھوائی ہو، آپ کے اوپر حکم دیا ہو، آپ کہیں اینے حکم دے دے جڑے پر میں فرض نہیں۔ ایک بار مسیح کہتے ہیں کہ ایک فرض ہے، وہ یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانے محبت کرنا رکھنا، یہ ہم پہ فرض ہے۔ اگر سر محبت ہی سب کچھ ہوتا ہے تو عزت آگے سے کیوں پائی جا رہے ہیں؟ یہ سب حکموں کا ہم لوگ نے ماننا ہے، نہیں یہ الگ چیپٹر ہے، اب 40 روزے پر فرض نہیں ہے۔ اب جب آپ فرض کی بات کرتے ہیں، جب تک آپ اس کے پورے سیاق و سباق کو دیکھیں گے، ٹیکسٹ کو دیکھیں گے، تو وہ بائبل مقدس میں پہلے خدا کے 10 حکموں کو بتایا گیا، پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ سب تو بڑا حکم ایک کوئی ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خداوند خدا ہی سے محبت کر۔ اس کو گریٹ کمانڈمنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور بات کو بھی گریٹ کمانڈ کہا جاتا ہے کہ سب قوموں میں جاؤ، اور یہ گریٹ کمیشن نہیں ہے، بائبل حکم عظیم بڑا حکم کسی اور کو کہہ رہی ہے، یہ نو بنا دے، یہ حکم فرض ہے۔ آپ جو پیدا ہوئے نا، آپ کو پیدا ہو کے کرنا کیا ہے؟ سب قوموں میں جاؤ، اور دونوں کا لیول ایک جیسا ہے۔
पहला ला करोगे तो दूजा होएगा, दूजा उंज नहीं होना। दुनिया से आप कभी भी नहीं जा सकते जब तक आप पहले हुक्म को न माने। क्या लिखा है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत और अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। तो मोहब्बत कैसे रखते हैं भाई? मैं ना मोहब्बत रखना कि जो हाँ भाई याकूब कहता अच्छा तू कहता है मैं ईमानदार, तू तो अपना ईमान दिखाएगा कैसे? हुक्मों को मान। मैं तो इससे मोहब्बत रखूंगा ना बेटा। ये ले 5 अभी ये जैसे एलियान है मेरे पास, आज मैं घड़ी भूल गया जल्दी में, मैंने कहा बेटा मुझे घड़ी दे दो जरा। उसने घड़ी दे दी और उसने कहा पास साहब, मैंने कहा इसमें तो 4 बजे इसमें थी, कह रहे 1 घंटा पीछे भी है। मतलब तू दुनिया से पीछे चल रहा है, घड़ी के हिसाब से दुनिया से पीछे और रूहानियत के हिसाब से दुनिया से आगे। हालेलुया हालेलुया। जब घड़ी दी तो ये भी तो कह सकता जा काम कर अपना, तो फिर वो मोहब्बत आती। आपके खुदा ने आपसे जो कहा है आप उसे मानेंगे तो मोहब्बत उसी से जाहिर होगी। और तीसरा दूसरा कोई एंगल नहीं इस कायनात के अंदर कि मैं मोहब्बत को किसी चीज से मेजरमेंट करके बताऊं। एक ही बात है कि मेरा महबूब जो मुझसे कहेगा मैं उसे मान लूं। जैसे आदम ने नहीं मानी और वो फंस गया। जी, खुदा ने ये पर्पस यानी ये बात तो खुद भी अमल किया। कैसे? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपने इकलौते बेटा बख्शा, उसने खुद भी अमल किया है इस पर। तो अजीजों, हुक्म फर्ज इस कायनात में जो भी खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदुस ने आपके सामने पेश किया है वो सारे तो फर्ज है और इतना मुश्किल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम उसे ना माने। हमारी सेहत के लिए, हमारी बरकतों के लिए, हमारी नेमतों, फजीलतों और रहमतों के लिए हमारे लिए अच्छा है। मिसाल के तौर पे खुदा कहता है कि मेरे हुक्मों को मानो, तो मान लेने चाहिए ना। नहीं मानोगे तो मैं जमीन तेरे लिए पीतल की कर दूंगा और आसमान तेरे लिए लोहे का कर दूंगा। इसका क्या मतलब है? पीतल दत्ते टुरोगे तो पैर नहीं दर्द होंगे, पैर दर्द होंगे तो आई यूं यूं करांगे तो उत्ते तक जाएगी बात, उत्ते तो लोया हो गया सर। इस्तिश्ना 31वां बाब पढ़ते हैं जवाब, 27वां बाब पढ़ते हैं जवाब, लानतों का कर्सिस का जिक्र है। उसके हुक्म ही तो है सब कुछ, वो जो कह रहा है वो कर दे, वो करना है। अच्छा, कई लोग हुक्म को शरीयत पे ले जाते हैं, हुक्म भी रहे तो वो हमारे लिए अच्छा बेस्ट होगा। अब बाइबल मुकद्दस में हमें टाइम भी दे दिया गया, पूरी बाइबल में एक ही टाइम है, शाम से शाम तक का रोजा, दैट्स इट। आप अगर मुकद्दस मूसा का रोजा गिनते हैं तो उन्होंने दूसरी बार भी रखा, तो यही तो था वो, शाम से शाम तक का रोजा, 40 दिन तक एक ही रोजा। यीशु मसीह को देखते हैं 40 दिन तक एक ही रोजा, एलिया नबी को देखते हैं 40 दिन तक एक ही रोजा, आसर मल का देखते हैं 3 दिन 3 रात का एक रोजा, मुकद्दस दाऊद को देखते हैं 3 दिन 3 रात का एक रोजा दूसरों की भलाई के लिए, 7 दिन 7 रात का रोजा अपने बेटे के लिए। यूना नबी को देखते हैं 40 दिन 40 रात का रोजा एक दिन का। तो टाइम तो आप सभी को दिया हुआ है। अब यीशु आपको हमें क्या टाइम बताएगा? 24 घंटे का। अगर किसी मजबूरी में हमारी मेडिकेशंस के चलते हुए हमसे नहीं बर्दाश्त होता, 12 घंटे का रख लें, 3 घंटे का भी रख सकते हैं, 5 घंटे के ब्रेक सकते हैं, पर खुदा के लिए 5 मिनट का रख। नहीं, ये भी बता दी जाती बात है। कोई कहता ना कि यार ये रोजा है ना, जो यीशु ने क्या है कि जब तू तब घंटे, मैं ये 1 घंटे का भी वो रोजा तो नहीं ना होगा। हां, वो तो फिर मजाक ही, वो तो मजाक। बाइबल में कहते हैं 3 घंटे। मैं 12 घंटे का क्यों कह रहा हूं आपसे? जदों आप तो सुबह सुबह उठोगे, अब बाइबल में कहा 3 घंटे का लिखा है, कहां लिखा है 3 घंटे? शायद मिस्टेक होगी, मिस्टेक होगी, पुराने आदम में मिस्टेक होगी मुझसे। आप देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जब आप देखते हैं 12 घंटे का, मैंने आपसे क्यों कहा? 12 घंटे का है नहीं, लेकिन मैं आपसे क्यों कह रहा हूं 12 घंटे का? जो सुबह सुबह उठता है ना बंदा, उदों बंदे ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਭੁੱਖ। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖ। ਭੁੱਖ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰੱਖੋ ਫਿਰ रोजा। पौलुस रसूल कहते हैं मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूं। ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਛੁਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂ ਸੋਟੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ? ख्वाहिशात पे ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मैं अपने आप को बढ़ाना और घटाना जानता हूं, जो मुझे बढ़ाता और घटाता है वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। गलातियों की किताब में लिखा है जिस्म रूह के खिलाफ और रूह जिस्म के खिलाफ काम करता है। रूह ने कह रहा रोजा रखना है, जिस्म ने कह रहा रहने दो। फिर नवे नवे कोई भी आइटम पकया होता है फिर परेशानी होती है जिस्म को, लेकिन रूह, बाइबल यीशु मसीह कहते हैं रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमजोर है। अपने जिस्म के ऊपर काबू करें। आपके जिस्म के ऊपर कोई भी चीज नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं लिटरली कि कुछ भी आपके जिस्म के ऊपर नहीं है, आप सबसे ऊपर है। और इंसान का जिस्म से शेरां सर्कस करा देता है। एक मावा नहीं छुटता हमसे, एक सुपारी नहीं छुटती हमसे,
साढ़े ना बंदा है, मैं ना नहीं लाना हो रहा, वो पूरी अपनी नस्ल छड़ के आ गया गैर कौम चो। अरे जेड़ी मां दे ढिड चो पैदा होया ओनू छड़ के आ गया, पूरी नस्ल को छोड़ के आ गया। ते साढ़े साइयां को, मसीहा को नहीं, ये लायक नहीं है कि इन्हां नू मसीहा कह दे, साइयां को छालिए तो एक दाना नहीं छोड़दा। तू साई है इसी आप मसीह हो, आप मसीह हो। मसीह है, साइयों की बात हो रही है ना। तो अजीजो मैं फिर और दसा ए बंदा कातिल सजे। हाँ इसने कत्ल किया लिटरली, पिस्टल अपने घर पे भी रखी हुई थी, पास भी रखी हुई थी, बीवी को भी दी थी। पुलिस आए, डाकू आए, ठोक दो, अव्वल दर्जे के डाकू थे ये। ईसा नगरी एक नंबर पे बड़ी धूम मचाई हुई थी, 2 बार जेल भी काट के आए। अच्छा वो बंदा है कि अपने नाते जितने भी करप्ट लोग सन, जितने नापाक लोग थे, जितने ऐसे लोग थे जो गलत काम करते थे, सैमसन भाई आज उनकी रूहों को निजात देने का काम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये है गवाही, ऐ की गवाही। मेरा गोटा दर्द हुंदा ही, ओने दवा कीती, बाबे ने तो ठीक हो गया। ते सिर पीड़ ते तेरा 2 रुपए वाली पैराडोल भी होएगा। ये गवाही, ये गवाही नहीं है, ये तबाही है। गवाही ऐसी होनी चाहिए ना, अगला बंदा देख के हिल जाए। ये है गवाही। पूरी रात बाइबल पढ़ते थे, कलाम सीखते थे, कलाम करते थे, सुबह फिर ड्यूटी वाले चले जाते। ये है गवाही। ये लाजिम है कि नहीं सर? ये हमारे ऊपर फर्ज है कि नहीं हम पूरी रात कलाम पढ़े? फर्ज है कि नहीं? मुझे बताया है कि नहीं? कैसे? अरे आपका यीशु पूरी रात जाके बयाबानों और जंगलों में दुआएं करता था, ते हां दे भाग दे विच बहना होंदा है। आपका मेरा यीशु पूरी रात बियाबानों जंगलों में जाके, पहाड़ों में जाके ये काम करता था, तो तुसा दे अपने घर च ही बहना है। जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं। बाइबल नू पीना है तो खाना है बस। घर बह के ना पैसा लगना है, ना तुहाडी नौकरी, ना तुहाडा पैसा लगना है, ते ना तुहाडी जान जाया होनी, ना तुहानू किसी चीज दी टेंशन है। अरे अपने घर पे बैठे हुए हो। जेड़ा मैं लास्ट टाइम भी कह के गया था, जेड़ा बंदा 24 घंटे एक बार बाइबल नहीं ना पढ़ता, वो इस दुनिया पे सबसे बड़ा इब्लीस, खबीस, शैतान, और शैतान की जड़ बल्कि लूसीफर भी उससे छोटा होगा। इतना बड़ा खबीस है वो, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही होता है। तो लानत है आप पे यार, आप 24 घंटे में एक बार बाइबल नहीं पढ़ते। किस खुदा को मानते हैं? क्या जिंदगी है आपकी? इससे अच्छा तो फिर गैर कौम नहीं है, चाहे कहीं और जुबान च ना लें तो ना तो ले ली रहती है पढ़ के या बोल के। तो देखे ना फिर गैर कौम को खुदा ने हम पे काबज रखा है तो अही मंगाना ले। हाँ हम भिखारी है, हमने कभी किसी से कर्जा मांगा है, कभी हम भीख मांग रहे होते हैं, कभी किसी से कर्जे मांग रहे होते हैं, कभी कहीं झाड़ू लगा रहे होते हैं, तो कभी कहीं मंजिया लगा रहे होते हैं। तो यही है हाल हमारा। पता है क्यों? क्योंकि हमने इस खुदा के कलाम को, इस बाइबल मुकद्दस को कभी सीरियस लिया ही नहीं। तो उन्होंने कहा मुबारक है वो जो लेने से देना ज्यादा बेहतर जानता है, जो देगा वो मुबारक है, लेने वाला मुबारक नहीं। गैर कौम आज हमारे ऊपर मुसल्लित है। अगर हम नहीं करते तो कोई बात नहीं, हमारे बाप दादा तो करते थे। पूछ लो अपने बाप दादा को कितने बाइबल पढ़ी, पैदाइश तो मुकाश तक एक बार कम से कम। कोई नहीं, अपनी माओ से पूछ ले, अपने अब्बुओं से पूछ ले। मेरी माँ बाप ने भी नहीं पढ़ी, लेकिन जब मैंने पढ़ी तो मैंने अपनी माँ को पढ़ाई। दुनिया दी तू ही बचाई आते हो, माँ पे तेरा बचा कोई नहीं, तो फायदा। रोजा जब आप नहीं रखेंगे तो आपका रूह के साथ, आपका आपके खुदा के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। रोजा सिर्फ यह नहीं कि रोटी ना खाती तो पानी ना पीता, बस प्रोजेक्टर का काम हो जाएगा सर। की हो गई? अच्छा कब तक हो जाएगी सर? कब तक आइएगा? 6 बजे। चले हम वैसे इसको मुंह जुबानी कर लेते हैं। रोजा इसलिए जरूरी है क्योंकि रोजा जो है आपकी रूहानियत से उसका लेना देना बहुत ज्यादा है। आप रोजा नहीं रखेंगे तो आप अपनी जिंदगी देख लें, और अगर आप रोजा रखेंगे तो रोजे वाले की जिंदगी से देख लीजिएगा, आपको फर्क नजर आ जाएगा। मैं रूहानी बात कर रहा हूं आपसे और जिस्मानी भी। मैं मिसाल देता हूं कि ये हमारे विशाल भाई हैं, खुदावंद ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है, एक अच्छी सैलरी कमाते हैं, गैर कौम के बड़े बड़े लोग इन्हें सलाम करते हैं, और आप देखते हैं खुदा ने घर से भी माला माल इनको नवाजा हुआ है। 2 बेटे हैं, एक का नाम पॉल और दूसरे का नाथियल। आपको और क्या चाहिए? जिंदगी की दौलत आपके पास है,
मुमताज भाई हैं, उनकी अभी शादी होने वाली है, उनको दुआ में रखना है आपने। तो ये सारे सिलसिले हैं कि खुदावंद खुदा आपको इस जमीन पर भी बरोमत इकबालमंद और सरफराज करेगा, वो छोड़ेगा नहीं आपको। उसके लिए रोजा बड़ा जरूरी है। अरे आपके यसु मसीह ने रखे तो आपको मुझे क्या तकलीफ है, आपके एलिया नबी ने रखे, मुझे आपको क्या तकलीफ है, आस्तर मलका ने रखे, मुझे आपको क्या तकलीफ है। या ही वो नार गई हमारे रोमन कैथोलिक्स भाइयों की तरह कि वो गैर जुबान जी बात सुनना बोल रही सी, आहा नहीं बोलनी क्योंकि गैर जुबान सिर्फ शागिर्दास सी, साढ़े उत्ते नहीं उतरी। और एक डिनोमिनेशन ऐसे वो कहते हैं ऐ जी जड़ा रोजा है ना ऐ वो मिशन वास्ते ही, साढ़े वास्ते नहीं, आहा नहीं रखना। वो एक भाई तो ऐसी मिशन अभी जब हम गए उनके पड़ोस में था, वो आ गया ऐ हमारे बाप नहीं पढ़नी चाहिए बैप्टिस्ट चर्च, ऐ हमारे बाप नहीं पढ़नी चाहिए, क्यों असी इस लायक ही नहीं है। जब भाई तू बाइबल पढ़ने लायक है, पादरी है, पादरी है, वह पादरी ऐसा जलील होया है कुत्ते की मुआफिक। किसकी मुआफिक? मैं तू पादरी इस लायक है क्या बाइबल पढ़े, तेरी की औकात के तू टच करे, ऐसा डेले नहीं जी असी इस लायक ही नहीं। तो तू है बाइबल पढ़ने के लायक है। अजीजों कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, फादर हो, पोप हो, पादरी हो, मुबशर हो, चरवाहा हो, आजकल पापे चले हुए हैं, पापा जी नहीं छोड़िएगा इनको, इन्होंने आपकी नस्लें बर्बाद की हुई है। भाई गलत तालीम दिए जा रहे हैं, ना आपके बाप का ये लिहाज कर रहे हैं, ना आपके बाप को ये छोड़ रहे हैं, हम इनको क्यों छोड़े? नहीं छोड़े इनको। आपने कोई इनसे जंगे नहीं करनी, यही कलाम लेके चले जाए उनके पास। झूठ का कोई सिर पैर नहीं होता, उथी लाम लेट होइएगा। लेकिन मसला ये इसको पढ़ेगा तो कोई फिर ना। कितने बहन भाई जिन्होंने पैदाइश से मुकाशफा तक बाइबल पढ़ी है? डेली अब आता कौन सी पढ़िए पढ़िए चीजों पढ़िए। सैमसन में हमारे बात तक आ गए। और पैदाइश की किताब एक लेंथी किताब है, मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे मुश्किल किताब पैदाइश है और दुनिया की सबसे आसान किताब भी पैदाइश है। अगर आपको पैदाइश किताब के 5-50 बाब समझ में आ गए ना, ये 66-65 किताबें आपके सामने कुछ भी नहीं। आपकी सारी मुकाशफा की आयतें तो पैदाइश से ली गई, दानियल की आयतें तो पैदाइश से ली गई हैं, यशायाह की आयतें तो पैदाइश से ली गई हैं, यूहन्ना की आयतें पैदाइश से ली गई हैं, थस्सलुनीकियों के खत की आयतें पैदाइश से ली गई हैं। क्या चाहिए आपको और क्या चाहिए आपको? रोजे की तरफ आते हैं, रोजा खाना पीना नहीं, दैट्स इट, ये रोजा। तो फिर तो तुहाडे नालों मेरे नालों चंगे मुसलमान ने प्रॉपर रखते भी हैं और जताते भी हैं। ओए मेरा रोजा है, चटा मगर पानी को हाथ लगाया तो अच्छा है ना, उन्होंने रखा है भाई, को गर्व कर सकते हैं। इधर आते ही मारते ही कोई नहीं, तो वो तो गर्व कर सकते हैं। रोजा क्या है? खाली ना खाना ना पीना। तो फिर तो हमसे अच्छे हिंदू लोग हैं जो क्या क्या कहते हैं, करवा चौथ। करवा चौथ तो ले अच्छा वो ऐसा कुछ रखते हैं, बोलते हमने खाना नहीं, करवा चौथ व्रत रखते हैं। व्रत, हाँ व्रत जो रखते हैं आपसे हमसे बेहतर है। वो डंके की चोट पे बताते हैं हमने व्रत रखा हुआ है। तो जो यहाँ भी वही रोजा रखना, ना खा लिया ना पी लिया, रोजा है। ये है सवाल ऐसा कि आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा। जाए आपने सदियां गुजार दी चर्चों में। साडा रोजा है ये, कुछ ना खा लो ना पी लो। मैं आपको बता रहा हूं क़यामत तक आपको ये भेद कोई नहीं बताएगा। कितनी बड़ी बात कर रहा हूं। जमदे वक्त अज तक नहीं ना किसी दसिया, तो तुहानू क़यामत तक भी किसी ने दसना। ये ओही दस सकते जिन्हें रातां खुदा ने दित्तियां। की दित्तियां? ये भेद इन्हां उत्ते भी नहीं खुले, ये भेद इन्हां उत्ते भी नहीं खुलिया। भाई रोजा, क्रिश्चियन रोजा यही है, ना कुछ खाया तो ना कुछ पिया, क्या है? तो ये तो हिंदू और वो भी रख रहे हैं। टाइमिंग के हिसाब को छोड़ दे, टाइमिंग कुछ ही घंटों का फर्क होता है। मुसलमान एक बच्चा ऐसा था, मैंने उससे पूछा, आपको पता वो आम दिनों से हटके भी रोजे रखते हैं। मैंने कहा बेटा आपने कब से रोजा रखा? थोड़ी तबीयत उसकी आउट हो गई। मैं उस मेडिकल फील्ड में था, आज से 12-13 साल का। कह रहा है सर मैंने रोजा रखा हुआ है। मैंने कहा कितने, कब से रोजा रखा? मेरा 3 दिन हो गए। और साई होते अटका ते बच्चे ठीक ने, कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। अगला मंजे ते पै गया। तो फिर है सी ना जरूरत, मैं तेनू की तकलीफ हुई। मैंने अपने बाबा को बोला था मुझे कार चाहिए, तो मैं फिर मिल गई कार। जी हाँ मिल गई कार। अगले महीने हमें
وہ مل رہی ہے BC مل رہی ہے. پہلے ہمیں ملنی تھی 4 مہینوں بعد, اگلے مہینے مل رہی BC. میرے باپ نے جا کے اس کو بولا ہمیں BC چاہیے, میرے بیٹے کو کار لینی, کار لے. آج ہے روزہ. اب بتائیے خالی کھا لیا پی لیا, اگر روزہ نہ کھاتا پیتا یا روزہ کچھ اور بھی ہے. روزہ کچھ اور بھی ہے, خدا سے تعلق ہے, خدا سے روزہ کچھ اور کیا ہے, خدا سے بات یعنی خدا سے رفاقت. روزہ ویسے بھی کھا پی کے بھوکے رہ کے بھی رفاقت ہی کرنی ہوتی خدا سے, اور کچھ. آپ جب روزہ نہیں رکھتے گناہ کرتے, ہاں ہو جاتے ہیں, جھوٹ بولنا ہے گناہ ہے. لوگ ہم لوگ کل بیٹھ گر جاتے ہیں گناہ میں, گالی نکل جاتی ہے, جھوٹ بول دیتے ہیں. قرضے والا آیا انہوں کہتا ہے بچیاں کو کار کوئی نہیں,